میرا رشتہ لے کر میرے سسر ہمارے گھر آئے تھے۔ وہ ایک 55 سالہ آدمی تھے، لیکن کافی جوان نظر آتے تھے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ خوب پیسے والے ہیں۔ اور پھر جب انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بتایا تو میرے ماں باپ کو اس رشتے میں 100% دلچسپی ہو گئی، کیونکہ لڑکا پردیس میں تھا۔ میری ماں کا ہمیشہ سے یہی خیال تھا کہ یہاں کی کمائی میں کچھ نہیں رکھا، کمائی تو پردیس کی ہی ہوتی ہے۔ وہ تو ابا کو بھی پردیس بھجوانا چاہتی تھیں، لیکن ابا ہم بیٹیوں کو اس طرح چھوڑ کر جانے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ ان کا ماننا تھا کہ بیٹیوں کے سر پر باپ کا سایہ ضروری ہے۔ لیکن جب رشتہ پردیسی لڑکے کا آیا تو اماں نے ضد پکڑ لی اور کہنے لگے کہ تم نے تو ساری زندگی یہی نکال دی، بیٹیوں کا مستقبل بھی سنور نہیں سکا، اب اپنی بینا کا اتنی اچھی جگہ سے رشتہ آ گیا ہے تو پھر سوچنے کی کیا ضرورت ہے۔ تھوڑی بہت چھان بین کرنے کے بعد میرا رشتہ پکا کر دیا گیا۔ شادی کے وقت میرا شوہر یاور واپس آیا اور پھر مجھے رخصت کروا کر اپنے گھر لے گیا۔ سسرال کافی اچھا بڑا تھا، کھاتے پیتے لوگ تھے، اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ زیادہ جھنجھٹ نہیں تھی۔ ساس زندہ نہیں تھی، سسر تھے تو وہ بھی ہٹے کٹے تھے، اپنا کام کاج خود کیا کرتے تھے، اور ایک کنواری نند تھی جو اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ وہ کب کالج جاتی، کب واپس آتی، کب اپنے کمرے میں سو جاتی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اپنے باپ سے تو وہ بالکل بات چیت نہیں کرتی تھی۔ جب تک یاور یہاں تھے وہ تھوڑی بہت یاور سے بات کر لیا کرتی تھی۔ پھر شادی کے 15 دن بعد یاور مجھ سے یہ کہہ کر چلے گئے کہ کچھ ہی عرصے بعد وہ میرے کاغذات بنوا کر مجھے بھی اپنے پاس بلوا لیں گے، اور میں امید کی ڈور تھامے انہیں رخصت کر بیٹھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ہر پردیسی شوہر کی طرح انہوں نے بھی مجھے یہ جھوٹا دلاسا دیا تھا تاکہ میں ان کے جانے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالوں۔ جب تک یاور یہاں تھے گھر کے کام کاج کے لیے ملازمہ آتی تھی، لیکن یاور کے جاتے ہی سب سے پہلے میرے سسر نے ملازمہ کو نکال دیا اور کہنے لگے، بہو تمہارے شوہر کی محنت کی کمائی ہے، تم ہی جمع جوڑ کرو گی تو تمہارا مستقبل محفوظ ہوگا، فضول خرچوں کی کیا ضرورت ہے۔ کہیں نہ کہیں مجھے اپنے سسر کی بات ٹھیک ہی لگی، اور پھر مجھے کام کاج کی بھی عادت تھی۔ میں کسی امیر گھرانے سے تو نہ تھی، اس لیے اپنے سسر کی بات مان گئی۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے مجھے محسوس ہوا کہ کام کے بہانے سسر مجھے بار بار اپنے کمرے میں آواز دے کر بلا لیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے بہو چائے لا دو، تو کبھی پانی۔ میں ان کے کمرے میں صفائی کرنے جاتی تو وہ سارا وقت مجھ پر نظر جما کر بیٹھ جاتے۔ جھاڑو اور خصوصاً پوچھا لگانا تو میرے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا۔ میں چادر اچھی طرح لپیٹ کر ان کے سامنے ان کے کمرے کی صفائی کرتی، اور اس کام میں مجھے شدید کفت محسوس ہوتی۔ ایک شام تو حد ہی ہو گئی، سسر نے مجھے آواز دے کر اپنے کمرے میں بلایا اور مجھے عجیب آر پار ہوتی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ میں نے اچھی طرح دوپٹہ پہن رکھا تھا، لیکن سسر کی نظریں مجھے کچھ اتنا بے چین کر گئیں کہ میں نے جلدی سے اپنے دوپٹے کو صحیح کرنا شروع کر دیا۔ میرے سسر نے مجھے اشارہ کیا اور کہنے لگے کہ یہیں بیٹھ جاؤ۔ ان کا اشارہ قدموں کی طرف تھا۔ میں کچھ تذبذب کا شکار ہوئی، لیکن پھر بیٹھ گئی۔ پھر وہ آہستہ سے کہنے لگے، بہو میرے پیروں میں بہت درد ہے، ذرا دھیرے دھیرے میرے پیر دبا دو۔ ویسے تو ایک بہو کے لیے سسر کے پیر دبانا کوئی بری بات نہیں تھی، لیکن اس وقت وہ جن نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے مجھے بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بستر کی پٹی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور پھر دھیرے دھیرے ان کے پاؤں دبانے لگی۔ میں نے دوبارہ سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا، جبکہ وہ مستقل مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ پھر اچانک ہی کہنے لگے، تمہیں یاور کی بڑی یاد آتی ہوگی نا، ابھی تمہاری نئی نئی شادی تھی، وہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، تمہارے بھی بڑے ارمان ہوں گے۔ سسر کی بات سن کر شرم سے میرے گال گلابی پڑ گئے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے اس قسم کی کوئی بات کریں گے۔ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو کہنے لگے، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم ابھی جوان ہو، تمہیں شوہر کی کتنی ضرورت ہے۔ میں نے تو یاور سے کہا تھا کہ کچھ دن اور رک جائے، لیکن اس کی بھی نوکری کا مسئلہ تھا، مگر میں تمہیں تنہا نہیں دیکھ سکتا، اس لیے چاہتا ہوں کہ تمہاری تنہائی کا کچھ انتظام کر دوں۔ اب کی بار تو میں پوری طرح ہی چونک گئی کہ میرے سسر میری کس تنہائی کے انتظام کی بات کر رہے تھے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے، بینا میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے کمرے میں LED لگوا لوں،
ہم دونوں مل کر دیکھ لیا کریں گے، تمہاری تنہائی بھی دور ہو جائے گی اور میرا وقت بھی گزر جائے گا۔ دراصل تمہاری ساس کے مرنے کے بعد میں نے ٹی وی بیچ دیا تھا، کیونکہ مرحومہ ٹی وی بہت شوق سے دیکھتی تھی اور اس ٹی وی کو دیکھ دیکھ کر مجھے اس کی یاد ستاتی تھی۔ پھر اس کے بعد کسی نہ کسی خرچے میں پیسے ڈلتے چلے گئے تو میں نے نیا ٹی وی نہیں لیا۔ اب ہم دونوں مل کر ایک ساتھ ٹی وی دیکھ لیا کریں گے۔ سسر کا لہجہ بھی بدل گیا تھا اور نظریں بھی۔ بیوی کے ذکر پر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اس لیے میں نے اعتراض نہ کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے ابا، آپ ٹی وی خرید لیں۔ اور پھر میرے سسر نے دوسرے ہی دن ٹی وی خرید کر لاؤنج میں لگانے کی بجائے اپنے کمرے میں لگا لیا۔ میں نے حامی تو بھر لی تھی، لیکن اب مجھے بہت زیادہ غفلت محسوس ہو رہی تھی کہ میں ان کے کمرے میں بیٹھ کر ان کے ساتھ ٹی وی کیسے دیکھوں گی۔ آج کل تو عجیب و غریب سے کمرشل اور ڈرامے آتے ہیں، اپنے سگے باپ بھائی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ پھر وہ تو میرے سسر تھے۔ میں اسی کشمکش کا شکار تھی کہ میری نند فرحانہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، ابا نے کس خوشی میں کمرے میں ٹی وی لگایا ہے، آپ کو معلوم بھی ہے وہ کیا کچھ دیکھتے ہیں۔ یاور بھائی نے ابا کو سختی سے ٹی وی کے لیے منع کیا تھا، لیکن لگتا ہے کہ ابا نے آپ کے نام پر ٹی وی خریدا ہے۔ فرحانہ کی بات سن کر میری جان نکل گئی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا کہ کیوں، ابا ایسا کیا دیکھتے ہیں؟ اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا، اور پھر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فرحانہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے یا پھر واقعی میرے سسر کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ رات کو میرے سسر نے مجھے آواز دی اور کہنے لگے، دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں آ جاؤ۔ میں دودھ کا گلاس لے کر ان کے پاس گئی تو انہوں نے ٹی وی پر لیڈیز ریسلنگ لگائی ہوئی تھی۔ اسکرین پر نظر پڑتے ہی میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ عورتیں جس بےہودہ لباس میں ایک دوسرے سے لڑ رہی تھیں، میرا تو سر ہی شرم سے جھک گیا تھا۔ میرے سسر کہنے لگے کہ اپنا دودھ کا گلاس بھی یہیں لے آؤ۔ میں نے نیند کا بہانہ بنایا اور منع کرنا چاہا، لیکن ان کے آگے میری ایک نہ چلی۔ ان کی زور زبردستی پر میں اپنا دودھ کا گلاس لے کر ان کے کمرے میں پہنچ گئی اور پھر بہت مجبوری کے عالم میں ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں جب اٹھنے کی کوشش کرتی تو وہ بہانے سے مجھے بٹھا لیتے۔ پھر میری بیزاری کو دیکھتے ہوئے میرے سسر نے ایک فلم لگا دی۔ انہوں نے مجھے دودھ کا گلاس بھی پلا دیا تھا اور اب میں بس نیند میں جھولتی جیسے تیسے وہ فلم دیکھ رہی تھی، جس کے مناظر مجھے بہت زیادہ معیوب محسوس ہو رہے تھے۔ لڑکا لڑکی دونوں سمندر کنارے بیٹھے تھے اور بے حیائی کر رہے تھے۔ میرے سسر یہ منظر بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے، جبکہ میں کسی بھی طرح یہاں سے بھاگنے کا سوچ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری کہ مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ شاید میں نیند کی وادی میں اتر گئی تھی یا پھر کوئی اور معاملہ تھا۔ صبح کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے کے بستر پر موجود تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کمرے میں کب آئی یا کیسے آئی۔ مجھے تو آخری بات یہی یاد تھی کہ میں نے سسر کے ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھی تھی، جس میں کچھ فحش مناظر چل رہے تھے۔ میرا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ میں سر پکڑے بڑی مشکل سے کمرے سے نکلی اور باورچی خانے تک گئی تو فرحانہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بہت خوب بھابی، میں تو ابا کے ٹی وی سے پریشان تھی، آپ نے بھی رات میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگی، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ بھی رات کو ابا کے کمرے میں ان کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی تھی، آپ بھی انہی کی جیسی ہیں۔ وہ پاؤں پٹکتے کمرے سے نکل گئی تھی اور میں شرم میں زمین میں گڑ گئی تھی۔ پتہ نہیں میری نند میرے بارے میں کیا سوچ رہی تھی، اور اگر وہ یاور کو کوئی ایسی ویسی بات کہہ دیتی تو کیا ہوتا۔ میں اپنی صفائی پیش کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ کالج کے لیے نکل گئی تھی۔ کافی دیر بعد میرے سسر اٹھے اور ناشتے کے لیے باہر آئے تو ان کی نگاہوں میں بڑی عجیب سی بات تھی۔ سر سے پاؤں تک مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، بہو تم تو رات کو بہت ہی زیادہ فلم میں کھو گئی تھی، تمہیں تو کچھ ہوش بھی نہ رہا، میں نے بڑی مشکل سے تمہیں تمہارے کمرے میں بھیجا۔ سسر کی بات سن کر میں نے پریشانی سے ان کی طرف دیکھا۔ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ وہ ناشتہ لینے کے لیے باورچی خانے میں چلے آئے اور میرے اتنی قریب آ گئے کہ میرا سانس رکنے لگا۔ پھر کہنے لگے، بہو تم نہا کر باورچی خانے میں کیوں نہیں آئی ہو؟ اس طرح گندے پیروں سے باورچی خانے میں قدم نہ رکھا کرو۔ ان کی یہ بات سن کر میں حیران ہوئی، کیونکہ میں ناپاک تو نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی مجھ سے ایسی بات کہہ رہے تھے۔ وہ ناشتہ اٹھا کر مسکراتے ہوئے چلے گئے اور میں سوچوں میں ہی رہ گئی
کہ رات نہ جانے کیا ہوا تھا، میں اپنے کمرے میں سوئی تھی یا پھر سسر کے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں دوبارہ رات کو سسر کے کمرے میں نہیں جاؤں گی، لیکن وہ سارا دن بہانے بہانے سے مجھے آواز دے کر بلاتے رہے، اور پھر رات کو جب دودھ دینے گئی تو زبردستی ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا اور ایک نئی انگلش فلم لگا دی، جس کے شروع ہوتے ہی ایسے ایسے مناظر اسکرین پر آنے لگے کہ میرے دل میں آگ جل اٹھی۔ میں بھی یاور کی قربت کے لیے تڑپ رہی تھی، اور اب اس طرح کے مناظر دیکھ کر تو میری حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ میں کسی بھی طرح اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی، لیکن پھر دودھ پیتے ہی مجھے چکر سے آنے لگے۔ میں نے آنکھیں بند کی تو مجھے کچھ ہوش نہ رہا، اور جب صبح آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر تھی، لیکن میرا سارا جسم ٹوٹ رہا تھا، جیسے میں نے رات بھر بہت محنت کی ہو۔ مجھے پھر سمجھ نہیں آیا تھا کہ رات میرے ساتھ کیا ہوا، اور پھر اسی طرح ہر رات ہونے لگا۔ میں کچھ بھی کرتی لیکن سسر کے آگے میری ایک نہ چلتی۔ میرے پاس فون بھی نہیں تھا، یاور فون بھی اپنے باپ کو کرتے تھے اور رات کے وقت ہی کرتے تھے، اس لیے مجبوراً مجھے ان کے کمرے میں بیٹھنا پڑتا، یہ سوچ کر کے یاور کا فون آئے گا تو میری بھی بات ہو جائے گی۔ وہ کبھی ہفتے میں ایک دفعہ فون کرتے تو کبھی 3 دن میں۔ میرے سسر میرے سامنے ہی بیٹھے رہتے تھے، اس لیے میری سرسری سی بات ہی ہو پاتی تھی۔ میں نے جب دبے لفظوں میں یاور سے اپنے فون کی فرمائش کی تو میرے سسر نے منع کر دیا، کہنے لگے کہ اتنے فون کی کیا ضرورت ہے، میرا فون فارغ ہی تو رہتا ہے، جبکہ وہ اپنے فون کو مجھے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے تھے۔ صرف یاور کے فون کال کے خاطر میں اپنے سسر کے کمرے میں بیٹھنے پر مجبور تھی، اور پھر 15 دن گزرنے کے بعد جب مجھے پتا چلا میں امید سے ہوں، میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یاور کو جا کر مہینہ ہوا تھا، اس لیے مجھے یہی لگا کہ یہ بچہ میرے شوہر کا ہے۔ میرے سسر تو بہت ہی زیادہ خوش تھے، اور فرحانہ کا بھی یہی حال تھا، لیکن پھر 15-20 دن ہی گزرے کہ میرا بچہ ضائع ہو گیا۔ کیسے ہوا، کیوں ہوا، مجھے کچھ پتا نہ چلا۔ ان 15-20 دنوں میں بھی ہر رات میں نے سسر کے کمرے میں بیٹھ کر ان کے ساتھ ٹی وی پر کوئی نہ کوئی عجیب و غریب چیز ہی دیکھی تھی، اور پھر میں کب سوئی تھی مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میرا بچہ ضائع ہوا تو میری حالت بہت خراب ہو گئی۔ میری اماں مجھے لینے کے لیے آئی، لیکن سسر نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہمارے گھر میں ہر طرح کی سہولت ہے، پیسہ ہے، ہم بہو کا اچھے سے علاج کروا سکتے ہیں، آپ لے کر جائیں گی تو اس کے خوراک اور علاج میں مسئلہ ہوگا۔ اور کہیں نہ کہیں یہ بات ٹھیک بھی تھی، کیونکہ میرے گھر کے حالات کافی خراب تھے، اس لیے اماں کو سسر کی بات مناسب لگی، بلکہ وہ تو خوش ہوئی کہ سسر اتنے اچھے اور دیکھ بھال کرنے والے ہیں، جبکہ میں اپنے میکے جانا چاہتی تھی، مگر میری یاور سے بات بھی نہیں ہو سکی تھی، اس لیے میں بھی رک گئی۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میرے سسر کی روش میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ بہانے سے مجھے اپنے پاس کمرے میں بلا کر ٹی وی لگاتے اور کہتے کہ اس طرح تمہارا دل بہل جائے گا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ پھر ایک دن وہ آہستگی سے مجھ سے کہنے لگے کہ کوئی بھی بات فرحانہ سے نہ کیا کرو، وہ کنواری لڑکی ہے، تمہارے دل میں کوئی بھی بات ہو، کوئی جذبات ہو، کوئی خواہش ہو تو مجھ سے بیان کیا کرو، کنواری بچی کے سامنے ایسی ویسی بات نہ کرنا۔ میں اپنے سسر کی بات سن کر حیران ہوئی، کیونکہ میں نے تو کبھی فرحانہ سے کوئی بات کی ہی نہیں تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ مجھے خبردار کر رہے تھے۔ اور پھر مہینہ گزرا تو مجھے پھر سے ایک ایسی خبر سننے کو ملی کہ اس بار میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری طبیعت خراب تھی، سسر ہی مجھے لے کر اسپتال گئے تھے، اور پتہ چلا تھا کہ میں پھر سے حاملہ ہو چکی ہوں۔ میری تو جان ہی نکل گئی تھی، کیونکہ میرا شوہر یہاں نہیں تھا، پھر میں حاملہ کیسے ہو سکتی تھی۔ میں نے گھبرا کر اپنے سسر کی طرف دیکھا تو وہ بھی چبھتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ میرے بیٹے کے پیچھے تم کیا گل کھلا رہی ہو۔ میں نے انکار کرنا چاہا کہ میں نے کچھ ایسا ویسا نہیں کیا، لیکن سسر غصے میں کہنے لگے کہ خبردار، جو یہ بات یاور کو پتہ چلی وہ پردیس میں ہے، پریشان ہوگا، اس مسئلے کا ہم ہی کچھ حل نکالتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ڈاکٹر سے بچہ ضائع کرنے کے لیے زبردستی کچھ دوائیں لکھوا لیں، جنہیں کھانے سے ہفتے بھر میں میرا بچہ تو ضائع ہو گیا، لیکن یہ راز نہ کھل سکا کہ میں حاملہ کیسے ہوئی تھی۔ میری زندگی میں ایک ہی مرد تھا اور وہ میرا سسر تھا، لیکن کیا ایک سسر اپنی بہو کے ساتھ، جبکہ میرے سسر تو میرے ہی کردار پر الزام لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان کے بیٹے کی جدائی میں تڑپ کر میں نے کسی کے ساتھ ناجائز تعلق بنا لیا ہے۔ یہ وہ بات تھی کہ جس نے مجھے شرم سے چور کر دیا تھا۔
اور میں تو یہ بات یاور کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو، کیونکہ الزام تو میرے ہی سر آنا تھا۔ میری نند بھی مجھ سے کافی خفا تھی، اور میرے سسر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ کمواری ہے، اس سے کوئی بات نہ کرنا۔ دوائیں کھانے کے بعد میرا یہ دوسرا بچہ بھی ضائع ہو گیا تھا، لیکن یہ سلسلہ رکنے میں ہی نہیں آیا۔ ہر تھوڑے دن بعد میں امید سے ہو جاتی، اور میرے سسر مجھے باتیں سناتے، بچہ ضائع کرنے کی دعا کھلا دیتے۔ بار بار یہ دعائیں کھانے سے میری حالت اتنی خراب ہونے لگی تھی کہ ہاتھ پاؤں کپ کپانے لگے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ اس پر بھی سسر بار بار اپنے کمرے میں بلا کر بٹھا لیتے۔ میں ایک ایسی مشکل میں پھنس گئی تھی جس کا کوئی حل مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کم عمر تھی، مجھے زیادہ ان معاملات کی سمجھ بوجھ بھی نہیں تھی، اس لیے بس خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی تو سوچتی تھی کہ اپنے ماں باپ کو اس بارے میں بتا دوں، لیکن پھر چھوٹی بہن کا سوچ کر خاموش ہو جاتی، کیونکہ اس کا رشتہ میرے سسر کی بدولت ہی ایک اچھے گھرانے میں ہوا تھا۔ اگر میں یہ بات اپنے ماں باپ کو بتاتی تو اس کے رشتے پر بھی آنچ آتی۔ 7 بار میرا حمل ضائع ہو چکا تھا، اور میری حالت بہت ہی بری تھی۔ ایک رات میں سسر کے کمرے میں گئی، اور جب سسر نے زبردستی مجھے دودھ کا گلاس پینے کے لیے پکڑایا تو میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے ان سے نظر بچا کر بہت مشکل سے دودھ پینے کے بہانے سارا بستر کے نیچے گرا دیا، اور پھر خالی گلاس بالکل خاموشی سے رکھ دیا۔ انہیں اندازہ نہ ہوا کہ میں نے دودھ نہیں پیا ہے۔ میں اتنی زیادہ کمزور ہو رہی تھی کہ خود بخود میری آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ میں نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی تو شاید میرے سسر کو لگا کہ میں سو گئی ہوں، اور پھر انہوں نے کس کر مجھے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ سسر کی حرکت پر میری جان نکل گئی تھی، لیکن مجھ سے آنکھیں نہیں کھولی جا رہی تھیں۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی آنکھیں بند ہی رکھیں تاکہ پتہ تو چلے کہ معاملہ کیا ہے۔ اور پھر میرے سسر نے مجھے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور اپنے کمرے میں بنے اسٹور روم میں لے گئے، اور پھر وہاں سے ایک دروازہ کھول کر ایک دوسرے کمرے میں داخل ہو گئے، اور وہاں لے جا کر ایک بستر پر لٹا دیا۔ میں نے آنکھیں بند ہی رکھی ہوئی تھی۔ مجھے کسی کی تالیاں بجانے اور خوش ہونے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ کوئی جوان لڑکا تھا جو خوش ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میری بینا آ گئی، میری بینا آ گئی۔ میرے سسر اس سے کہنے لگے کہ میں صبح اسے لے جاؤں گا، تم رات اس کے ساتھ گزار لو، اور پھر وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ وہ یاور سے ملتا جلتا لڑکا تھا جو میرے بہت قریب آ چکا تھا۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی تو وہ خوش ہوتے ہوئے کہنے لگا، میری گڑیا جاگ گئی ہے۔ میں ڈر کے پیچھے ہٹی اور کہا، تم کون ہو؟ مگر وہ تو بس تالیاں بجاتے مسکراتا اور ہنستا ہی جا رہا تھا۔ بہت دیر تک مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ پھر میں نے بڑی مشکل سے ہمت کی اور اس سے کہا کہ مجھے واپس جانا ہے، مگر وہ اپنے ہوش میں کہاں تھا۔ وہ زور زبردستی کر کے میرے قریب آ گیا، اور پھر ساری رات وہ میرے ساتھ زبردستی کرتا رہا۔ وہ ایک ذہنی مریض قسم کا لڑکا تھا۔ صبح تک میں اس کے آگے پوری طرح ہار چکی تھی۔ مجھ میں تو ویسے ہی طاقت نہیں تھی۔ پھر میرے سسر مجھے لینے آئے تو مجھے جاگتا ہوا پا کر حیران رہ گئے۔ میں نے روتے ہوئے ان سے کہا کہ مجھ پر یہ ظلم کیوں کیا ہے، یہ کون ہے، اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی ہے۔ میری بات سن کر سسر پریشان ہو گئے۔ پھر کہنے لگے کہ بہو، یہ دراصل یاور کا جڑواں بھائی ہے، اس کی ذہنی حالت بہت پہلے خراب ہو گئی تھی، اس لیے ہم نے اسے کمرے میں بند کر دیا تھا، لیکن یہ تنہائی سے اور بھی پاگل ہونے لگا۔ اس نے بھاگ کر محلے کی 1-2 لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی تو محلے والوں نے ہم پر دباؤ ڈالا کہ ہم اسے پاگل خانے میں ڈلوا دیں۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے یہاں بند کر دیا، مگر یہ ہر رات چیختا چلاتا شور مچاتا اور اس کی آوازوں سے مجھے بہت پریشانی ہوتی۔ پھر تم شادی ہو کر اس گھر میں آئی تو اسے پتہ چل گیا، اور پھر یہ مجھ سے کہنے لگا کہ اسے بھی شادی کرنی ہے۔ میں اس کی شادی تو نہیں کروا سکتا تھا، اس لیے یاور کے جانے کے بعد میں نے تمہیں اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ تم میرا دودھ کا گلاس لے کر آتی تو میں اس میں نیند کی دوا ملاتا اور بہانے سے اسے تمہیں پلا دیتا۔ تمہارے سونے کے بعد میں تمہیں اس کے حوالے کر دیتا۔ تمہارا ساتھ پا کر یہ خوش ہو گیا تھا، اس لیے مجھے بھی سکون ہو گیا تھا۔ میری راتیں بھی اب سکون سے گزرنے لگی تھیں، مگر پھر تم بار بار حاملہ ہونے لگی تو میں پریشان ہو گیا، اس لیے میں نے تمہیں ڈرا دھمکا کر خاموش کروا دیا۔ یاور تو پردیس میں ہے، اسے کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ فرحانہ کو بھی علم نہیں ہے کہ اس کا بھائی یہاں موجود ہے۔
کیونکہ میں نے سب سے چھپا کر اسے یہاں بند کیا ہے۔ میں فرحانہ کے ساتھ اتنی سختی کرتا ہوں کہ وہ کمرے میں آتی ہی نہیں ہے، اسی لیے یہ سچ آج تک چھپا ہوا تھا، لیکن آج نہ جانے تمہیں کیسے ہوش آ گیا ہے۔ سسر کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ اپنے نفسیاتی بیٹے کی خواہش پوری کرنے کے لیے انہوں نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میرے سسر نے دھمکی دی کہ اگر یہ بات میں نے یاور کو بتائی تو اچھا نہ ہوگا۔ میں ان کی دھمکی کے زیر اثر خاموش ہو گئی تھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن گزری رات میرے ذہن پر اس طرح نقش ہو گئی تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا میں چیخیں مار مار کر روؤں۔ اور پھر فرحانہ کسی کام سے میرے کمرے میں آئی تو میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اسے ساری سچائی بتا دی۔ اس سے التجا کی کہ میری یاور سے بات کروا دو۔ اس کے پاس موبائل فون موجود تھا۔ اس نے فوراً سے میری یاور سے بات کروا دی اور میں نے یاور کو سارا سچ بتا دیا۔ یاور تو بالکل دنگ رہ گئے تھے، اور پھر دوسرے ہی دن وہ فلائٹ لے کر واپس آ گئے۔ انہوں نے اپنے باپ کو گریبان سے پکڑ لیا تھا، جبکہ ان کے باپ کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ سب اپنے بیٹے کی خاطر کیا۔ یاور کا حال بہت برا تھا۔ انہیں بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے باپ اور بھائی نے مل کر میری عزت کو داؤ پر لگایا ہے۔ یاور نے مجھے اپنا سامان باندھنے کو کہا اور پھر میرے کاغذات وغیرہ کا انتظام کروانے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ 2 مہینے میرے ساتھ ہی رہے اور پھر میرے کاغذات بنوا کر مجھے اپنے ساتھ دبئی لے گئے۔ آج مجھے دبئی آئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، لیکن میں یہ بات کبھی نہیں بھول سکتی کہ میرے سسر نے میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا۔ یاور کا بھائی تو نفسیاتی تھا، لیکن میرے سسر وہ تو بالکل ٹھیک تھے۔ پھر وہ یہ حرکت کیسے کر سکتے تھے؟ شاید ذہنی طور پر وہ بھی نارمل نہیں تھے، کیونکہ جس طرح کا مواد وہ دیکھا کرتے تھے یقیناً ان کی ذہنی حالت پر اس کا اثر ہوا ہوگا۔ اگلے مہینے فرحانہ کی شادی ہے اور ہمیں واپس پاکستان آنا ہے، لیکن مجھے یہ سوچ کر خوف آ رہا ہے کہ میں کس طرح اپنے سسر کا سامنا کروں گی۔ اگر پھر میرے ساتھ کچھ غلط ہوا تو کیا ہوگا؟ لیکن پھر مجھے یہ تسلی بھی ہے کہ یاور میرے ساتھ ہیں۔ آپ لوگ بتائیں، کیا مجھے واپس آنے کے بعد اپنے سسرال میں رکنا چاہیے یا پھر ہمیں علیحدہ کرائے کا گھر لینا چاہیے؟ کیونکہ بہن کی شادی کروانا تو یاور کا فرض ہے، اسی لیے واپس تو ہمیں آنا ہی ہے۔